کیا شے اب موت سے لڑنا ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے. اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے. اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے, اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے. کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے. صدر محفل اس درد بخت روشن کے خوشگوار ماحول میں مجھے ایسے دردناک موضوع پر بولنے کا کہا گیا ہے جس کا درد اور اذیت اس ہنستے بستے ماحول کو افسردہ کر دے گا. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اسے میں اپنا موضوع کہوں یہ اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی آواز کہوں, تڑپتی سسکتی ماں کی چیخوں پکار کہوں یا اپنے سامنے بہنوں کی عزت تار تار ہوتے ہوئے بے بس بھائی کی آواز کہوں, اس معصوم بیٹے کی آزداری کہوں جس کے سامنے بھارتی درندے اس کی ماں کو نوچ دیتے ہیں, یا اس ضعیف باپ کی تڑپ کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی, ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی, ڈھونڈنے نکلی ہیں خدا آزادیاں کشمیر کی. کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی, کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی. پوچھتی ہے یا الہی وادیاں کشمیر کی, یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو, دے میرے مولا آزادی اب وادی کشمیر کو. صدر محفل میرے الفاظ کو تقریر ہرگز نہ پکاریے گا کیونکہ ہر پاکستانی کا وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. جی علی وقار, میری نظر جب اس محفل میں بیٹھے ہنستے مسکراتے چہروں پہ پڑتی ہے مجھے وہ کشمیری طالب علم یاد آ جاتے ہیں جو اپنی کتابوں اور بچوں کو اس امید لیے دیکھتے ہیں کہ شاید کل سے وہ بھی اسکول جا سکیں گے. میرا بھائی جب مجھے پیار سے بلاتا ہے تو مجھے وہ کشمیری بہن یاد آ جاتی ہے جس کے بھائی کا سینہ بھارتی درندوں نے چاک کر دیا ہے. میرے بابا جب مجھے پیار سے دلاسا دیتے ہیں تو میری نم آنکھوں میں کشمیری بیٹی سما جاتی ہے جو اپنے باپ کو آزادی کی خاطر قربان کر چکی ہے. صدر محفل کشمیری بہنیں آج کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہیں جو انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اور آج کی شہرگ کا یہ حال ہے کہ کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جس میں سے لاشیں نہ اٹھائی گئی ہو, کوئی ایسا خاندان نہیں جس کی عزت محفوظ رہی ہو. وہاں پہ درندوں کی طرح ظلم کیا جاتا ہے, وہاں مائیں کسی صلاح الدین ایوبی کی آس لگائے بیٹھتی ہیں. ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر, ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر. یہ خون شہیدوں کا, یہ نور امیدوں کا, ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹتے ہوئے گھر, ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹتے ہوئے گھر. ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر, ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر. شکریہ. علی وقار, یہ جنت نظیر کشمیر ہے, یہاں پر پھول کھلتے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں پر شفق نے رنگ بکھیرا ہے, یہاں مسکراہٹوں کا بسیرا ہے. منظر بدلتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ دوسری جانب میرے کشمیر کو سیادوں نے گھیرا ہے. میرا کشمیر بہت اکیلا ہے کہ یہاں پر ظلم بربریت ہے, کہ یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے. میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھیں, اب خون کی نہریں بہتی ہیں. کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لپٹی ہوئی اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی, اس کی بیوی ہے جو رو رو کر یہ پکار رہی ہے کہ یا خدا, یا خدا, یہ جنازہ کون اٹھائے گا, یہ جنازہ کون اٹھائے گا. تو اسی ظلم کی گھٹاؤں سے ایک کرن پھوٹتی ہے کہ نوجوان سبز ہلالی پرچم تھامے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں, کیونکہ ہے یہ ان کا مان کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. صدر علی وقار, میں ایک ایسے جہاں میں آبسی ہوں کہ جہاں ایک طرف کابل, کندھار اور کشمیر جیسی جنت کو کافروں نے جہنم بنا رکھا ہے, تو دوسری جانب بلوچستان, فلسطین, برما اور سیریا میں بہتا مسلمانوں کا خون. ایک طرف پارا چنار میں شہید ہونے والے وہ 24 بے قصور افراد, تو دوسری جانب وردی والوں کے ہاتھوں جان کی بازی ہار جانے والا سرفراز. ایک طرف ایک بچے کے گلے میں ٹنگا ہوا برائے فروخت کا تختہ, تو دوسری جانب نجی اسکولوں کے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی فیس کی بدولت تعلیم سے محروم غریب کا بچہ. مگر صدر علی وقار, ٹھہریے
ठहरिए कि जुल्म वो लावा है जो अपनी हद को उबूर कर ले तो फट पड़ता है और वक्त के फिरौनों को दबोच लेता है। अरे कह दो इस जुल्म को कि अपनी औकात में रहना सीखे, नहीं तो सर काट कर अगयार पर टंगा देंगे। जो रोज दिखाएगा तमाशाए लहू ये जालिम, हम इसको सरेआम मौत के बाजार में भटका देंगे। क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। शुक्रिया। कुछ अहले सितम कुछ अहले चशम में खाने गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि पत्थर बारी है। ज़ख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकिश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। सदर अली वक़ार कश्मीर, जन्नत नज़ीर हुस्नो बेमिसाल की वादी। कश्मीर जहाँ बुलंदो पाला पहाड़ होते हैं, कश्मीर जहाँ खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं, लेकिन आज वहाँ जुल्म का बाज़ार गर्म है। वहाँ महकते फूलों की खुशबू नहीं बल्कि बारूद का धुआं दिखाई देता है। आज वहाँ यतीमों, बेवाओं और बेआसरों की आहें और सिसकियाँ नज़र आती हैं। आज वहाँ हर घर से लाशें उठाई जा रही हैं। आज वहाँ मौत ज़िंदगी पर गालिब आ चुकी है। सदर ज़ी वक़ार, ज़रा इस बात की मंजर कशी करके तो देखिए कि किस तरह माओं के सामने औलाद को ज़िबह किया जाता होगा, कि किस तरह बहनों की इज़्ज़त तार तार की जाती होगी, कि किस तरह ज़ईफ़ों पर तशद्दुद किया जाता होगा। ये सारी चीज़ें दिल दहला देती होंगी। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक वादी जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। सदर अली वक़ार, 1947 को जब आज़ादी का सूरज तुलू हुआ तो बरतानवी साम्राज्यों के नाम नहाद हुक्मरान और हिंदुओं की चालाकी की वजह से कश्मीर फिर से भारत की गोद में जा गिरा और जब से उन पर क़यामत सुग़रा बरपा है। सदर अली वक़ार, आज कश्मीर सुलगता हुआ सवाल बनकर तमाम आलम इस्लाम के इस माथे पर चमकता है। ये सोचकर मेरी रूह कांपने लगती है, मेरी आंखें नम होने लगती हैं कि किस तरह हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त हमारे दुश्मनों के हाथ में है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज कोई उमर नहीं, आज कोई खालिद बिन वलीद नहीं, आज कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं जो कश्मीर को नमरूद की नस्ल से आज़ाद करा सके। सदर अली वक़ार, दुनिया ने हर शोबे में तरक्की कर ली, तरक्की कश्मीर में भी हुई है। जी हाँ, वहाँ जुल्म के नए तरीक़े ईजाद किए गए। पहले वहाँ शेलिंग की जाती थी, लेकिन अब बैलेट गन का इस्तेमाल करके कश्मीरियों को मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया जाता है। सदर अली वक़ार, कौमें अपनी इज़्ज़त और वक़ार की जंग खुद लड़ा करती हैं, इसके लिए खुद अज़म किया करती हैं। आखिर में कुछ अशआर कहना चाहूँगी। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करती, सच मुँह से निकल जाता है कोशिश नहीं करती। गिरती हुई दीवार की हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करती। दरिया में उतर कर लहरों से लड़ा करती हूँ, यूँ साहिल पर खड़े होकर साजिश नहीं करती, यूँ साहिल पर खड़े होकर साजिश नहीं करती। शुक्रिया। साहिब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर तकरीर करने जा रही हूँ वो आज का सबसे नाजुक और अहम तरीन मौजू है, ख़ुसूसन पाकिस्तान और बिलअमूम आलम इस्लाम के लिए यह आज का सबसे बड़ा मसला है जो कि पिछली सदी से जू का तू चला आ रहा है। ये मौजू है कश्मीर यानी शहरक पाकिस्तान। फिरदौस बरी कश्मीर की गुलपोश वादियाँ, रूई के गालों से ढकी चट्टानें, हंसते मुस्कुराते लहलहाते मरग़ज़ार और महकते चहकते और दमकते हुए सब्ज़ार, साज बजाती और गीत गुनगुनाती नदियाँ और रंगो सुरूर में नहाए हुए नज़ारों की सरज़मीन, दुनिया की ये जन्नत आज इंसानी खून से तरबतर है, जहाँ मौत नाच रही है, जहाँ हर तरफ आग ही आग है, जहाँ बारूद की बू फैली हुई है, जहाँ जुल्म के बादल छाए हुए हैं, जहाँ बमों के धुएं से घटाएं छाई हुई हैं, जहाँ मासूम कलियां मुस्कुराती जवानियों और गमज़दा बुढ़ापों को मौत की अतह तारीकियों में धकेला जा रहा है।
صاحب صدر، یہ انگنت سوالات ہیں جن کا صرف ایک ہی جواب ہے: بھارتی سامراج۔ کفر کی چادر میں لپٹا ہوا یہ بھارتی سامراج ہے جس نے وادی رنگ و نور کو وادی لہو رنگ میں تبدیل کر دیا ہے، مظلوم انسانوں کے کہکہوں کو اذیتناک کراہوں میں تبدیل کر دیا ہے، پائل کی چھن چھن کو ظلم کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ یہ جنت نظیر وادی جہاں کبھی پھول مہکتے تھے، فضاؤں میں ابر پارے رقص کرتے تھے اور نرم ہواؤں کا گزر تھا، آج وہاں تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ 1 کروڑ کشمیریوں پر انگارے برسائے جا رہے ہیں، سنگین کی نوک سے ان کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں، ان کے ہنستے بستے گھروں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ مظلوم کشمیری بھارتی سامراج سے اپنا حق مانگتے ہیں، آزادی مانگتے ہیں، اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھارتی سامراج یہ نہیں چاہتا اور اپنی مذموم خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے کشمیر میں موت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ میرے ہم وطنوں، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر ایک ہیں، ان کی ثقافت ایک ہے، تہذیب و تمدن یکساں ہے، مذہب ایک ہے اور سب سے بڑھ کر جغرافیہ ایک ہے، اور یہ حقیقت روزے روشن کی طرح بھارتی سامراج پر بھی واضح ہے۔ جناب والا، اس دور میں جنگ خالی ہاتھوں سے لڑی نہیں جا سکتی۔ اگر دشمن کے پاس بندوق ہے تو ہم بندوق نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک لاٹھی ہی ہو جس سے دشمن کا سر پھوڑ کر اس کے ناپاک خون کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ جب اس لاٹھی کی ضرب میں ایمان کی قوت بھی جمع ہو جائے گی تو یہ بندوق کی گولی سے زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال کے شعر کی صداقت میں کچھ شبہ نہیں، وہ بھارتی کافر ہیں جنہیں صرف اور صرف اپنی طاقت، اپنے اسلحے پر ناز ہے۔ تاریخ گواہ ہے، فطری طور پر ہندو ایک بزدل قوم ہے اور پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے میں بھی شہرت رکھتی ہے۔ کشمیر کا بے دیغ سپاہی کافر سے لڑ تو رہا ہے لیکن کافر کی شمشیر جدید اسلحے میں تبدیل ہو چکی ہے، اور ضروری ہے کہ اس جدید اسلحے کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے آج اگر کشمیریوں کو تھوڑا بہت ضروری اسلحہ بھی فراہم ہو جائے تو وہ بھارتی سامراج کو ذلت آمیز انداز میں وادی چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ دوستو، مل کر نعرہ لگاؤ، لے کر رہیں گے آزادی، ہو کر رہے گا کشمیر آزاد۔ والسلام، شکریہ۔